والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عزیزان محترم، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، عزیزو دوستو، رمضان المبارک دے بابرکت اور خوبصورت ایام اپنی تمام تر برکات اور روحانیت اور نورانیت سمیت عزیزم و محترم حضرات، آپ سب احباب ماشاءاللہ بڑی محبت والے ہو اور پیار والے ہو، ایک فیملی ممبر دی طرح ہو ساڑھے واسطے. رمضان انتہائی بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالیٰ. آپ یقین کیجئے کہ انسان دی عقل اور شعور اس دا ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ رمضان اللہ تعالیٰ نو کتنا پسند ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آپ نو میں سمجھا رہا، جس طرح عام قبیلیاں حضور دے قبیلے نو سید ہون دا شرف حاصل ہے، حضور نے فرمایا رمضان سید الشہور ہے، اے مہینیاں چو سید مہینہ ہے. آپ اس دی فضیلت کا اندازہ لگاؤ. تو اس دیاں باطنی برکتاں تے ایک پاسے، ادیاں روحانی برکتاں لا تعداد. بندے سمجھتے نے میں فلاں، میں جی بیمار ہاں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا. وہ بھائی تسی زیادہ بیماری تے کھان تو ہوئے ہو. چھڈو، جس دن دا رمضان دا آغاز ہویا ہے میں دوائی چھوڑ دیتی. مثلا میں 2 مرتبہ انسولین لگانا سا.
ایک مرتبہ رات میں، ایک مرتبہ صبح. میں اجے تک انسولین نہیں لگائی. 2 مرتبہ میں دوائی کھاندا سا، اندے چوں چوتھا حصہ دوائی میں کھا رہا، 3 حصے اودے چوں چھوڑ دیتے. تو یہ برکت رمضان دی خالص، مطلب یہ برکت صرف رمضان دی، کیونکہ اگے ہر وقت کھاندے رہندے سن تو شوگر ساڈی ودی رہندی سی. وہ چھڑ دیتا ہے تو شوگر آپ ہیٹھاں لگی گئی. اور میں وہ نبض دے ہاتھ رکھنا، شوگر میں چیک کرتا رہنا بار بار، بھائی یہ اتاں تے نہیں ہوئی. میں دوائی چھوڑی، اللہ دے فضل نال اوتھے رک گئی. تو رمضان تے برکت والا مہینہ. اور میں جناب ایک اور عرض کرنا، اے دوسرا روزہ ہے، میں 8 پہرا رکھ رہا، مطلب میں صرف 1 پیالی دہی دی سحری دے ٹائم برکت دی نیت تے کھانا اور سادہ پانی پی لینا بس. باقی میں کھانا شامی کھانا بس. تو انسان نو خالق نے یہ تحفہ دیتا ہے. تسی اس مہینے میں اپنے پورے جسم دی صفائی کر سکتے ہو. جتنا کوڑا تواڈے اندر جمع ہوا ہے، جتنے انسان دے وجود وچ کوڑا کرکٹ جو کچھ اندر جمع ہوندا ہے رمضان دے مہینے وچ، ظاہری بھی نکل جاندا ہے تے باطنی بھی نکل جاندا ہے. لیکن یہ صحیح فائدہ انج نہیں ہوندا بندہ سویرے سحری ٹائم بھی اتنا کھا لوے کہ شام تک ہوش نہ آوے، تے شامی اتنا کھا لے کہ سویر تھی ہوش نہ آوے تے آکھے میں روزہ ہے. بھائی ثواب تے تین اللہ دے گا، پر تو یہ روحانی برکت حاصل نہیں کر سکے. ثواب تین مالک دے گا، تیرا روزہ جو ہے تو دے مطابق رکھ لی، قبول ہو جائے گا. لیکن وہ دے اندر جو اصل فوائد سن وہ آپ نہیں حاصل کر سکتے. اور یہ فوائد ظاہری باطنی ملتے ہی تانے جدو بھوک زیادہ لگے. جڑے بندے زیادہ کھاندے نے وہ وجہ تو زیادہ کھاندے. ایک اس وجہ تو کہ انہوں نے عادت ہے زیادہ کھان. ایک کو بیچارے اس خوف دا شکار ہوندے نے بس ہن بھوک نہ کتے زیادہ لگ جائے. تو بھائیا بھوک نال کو بندہ مردہ بھی ویکھیا ہے؟ کوئی بندہ بھوک نال نہیں مردا. تھوڑا اس مہینے دیاں برکتاں تو صحیح فائدہ اٹھانا چاہندے ہو نا تو گھٹ کھاؤ. جو بندہ ورک کرتا ہے پھر ظاہر ہے ویسے ویلے رہنے ہیں، اندر بیٹھے رہنے ہیں. ساڈا ذرا اور حساب ہے، جڑا بندہ ورک کرتا ہے وہ کھانا مناسب کھائے. ورکر آدمی جو ورک کرتا ہے انہوں کھانا کھانا چاہیے، تھوڑا بہت کھائے کرے صبح شام. مگر شام نو اندے اتے میدے اتے پکوڑے تے سموسے ٹرک لاد دینا. وہ بیچارہ اگلا ٹرک خالی نہیں کر رہا ہوں، اتو سحری لیا کے ہو ٹرک بھر دینا. تسی پھر روزہ کی رکھے؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو اس لیے روحانی اور ظاہری باطنی برکتاں نے. یہ جو ایام نے رمضان دے، انہاں وچ 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا دا یوم وصال ہے. کل 3 رمضان ہے اور سیدہ فاطمہ زہرا پاک دا یوم وصال ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا حضور دی امت واسطے ایک رول ماڈل نے. عورتاں واسطے، بیٹیاں واسطے، بیٹیاں واسطے، سب واسطے. دیکھو اللہ فرمایا نماز پڑھو، حضور پڑھ کے بکھائی انج پڑھو. اللہ فرمایا روزہ رکھو، حضور رکھ کے بکھایا. اللہ فرمایا حج کرو، اللہ دے نبی نے حج کر کے پریکٹیکلی دکھائیے کہ انج حج کرو. جدو اللہ فرمایا پردہ کرو تو رسول اللہ تے پردہ فرد نہیں، مرداں تے فرد نہیں. ہن حضور پردہ کر کے نہ دکھا سکتے. تو اللہ نے اور اللہ دے رسول نے اس عظیم کام واسطے اس ہستی دا انتخاب کیتا جو نبی تے نہیں پر نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے. کہ سیدہ فاطمہ زہرا عورتاں نو پردہ کر کے دکھان گیاں کہ اگر پردہ کرنا ہوئے تے انج کرنا چاہیے. اسلام وچ عورت تے پردہ ہے.
بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت نال زیادتی ہے، ماڈرن مائنڈ دے لوگ، بعد ماڈرن ذہن دے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت نو قید کرن دا ایک بہانہ ہے۔ بھائی صاحب آپ نے دیکھا ہے جہاں عورتاں باہر نکل دیا نے وہ نکل ہی رہی ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جہاں نماز نہیں پڑھتا اندر اتنے گن تان لو، نہیں، اسلام دا مزاج یہ تسی مسجد دا دروازہ کھولو، موٹر چلاؤ، پانی بھرو، اذان پڑھو، صفاں بچھاؤ تے آکھو حیا علی الصلاۃ، جہاں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، جہاں نہیں آنا چاہتا وہی مرضی ہے، حساب دے گا ہونا۔ ایسے ہی دین نے پردہ دسیا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ واسطے دروازہ کھلا ہے، جو نہیں کرنا چاہتا وہی اپنی مرضی ہے، حساب قیامت والے دن ہونا۔ رسول اللہ تشریف فرما سن، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ حضور دیاں دو بیویاں موجود ہیں، آپ ذرا پردہ سمجھو۔ رسول اللہ فرماندے امام حسین دا فرمان ہے، اللہ اکبر، امام حسین فرماندے کہ عورت دا پردہ شہید دے خون تو بھی زیادہ فضیلت والا ہے، عورت دا پردہ شہید دے خون تو بھی زیادہ برکت والا ہے، ایسا فرمانا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اماں جی بیٹھیاں نے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رسول اللہ کو، تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے نبینہ صحابی نے مدینہ شریف اذان پڑھ دیا ہے، پہلی اذان اے پڑھ دے سن فجر دی، دوسری بلال پڑھ دے سن رمضان میں۔ آپ دی توجہ ہے جناب؟ عبداللہ ابن ام نبینہ سن لیکن آواز بڑی اچھی سی، اذان پڑھ دے سن۔ اے حجرے میں تشریف لائے تو جدو تشریف لے آئے تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا عائشہ پردہ کرو۔ یا رسول اللہ وہ تے نبی نے اکھاں کوئی نہیں، حضور نے فرمایا او دیاں اکھاں کوئی نہیں پر عائشہ تواڈیاں تے اکھاں ہیں، میرے نبی دا دین تے دیکھو، میرے نبی سرکار دے دین دی خوبصورتی اور حسن تے دیکھو۔ عورت نو باہر نکلن تو منع نہیں کر رہا دین، دین کہہ رہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اے عورت جدو گھر تو باہر نکلیں تے اپنے چادر تے پلو نال اپنا چہرہ ڈھانپ، کوئی گندی نظر تیرے چہرے تے نہ پاؤ۔ تو دین تو اڈی پروٹیکشن کرتا ہے، دین عورت نو پروٹیکٹ کرتا ہے کہ کوئی بھیڑیا، کوئی گندی نظر والا، کیونکہ زنا دا آغاز نظر تو ہوگا ہے۔ حضور نے فرمایا العینان تزنیان، نظریں زنا کرتی ہیں، تو عورت نظر دے زنا تو بچے، مرد نظر دے نگاہ تو بچے۔ اللہ نے مرد اور عورت دونوں حکم دیتا ہے، اے مرد تو بھی اپنی نظرہ نیویاں رکھ، اے عورت تو بھی اپنی نظرہ نیویاں رکھ۔ توجہ ہے آپ دی؟ توجہ ہے بھائی صاحب؟ اللہ آپ نو برکت عطا فرمائے، آپ تے راضی ہو جائے۔ اب بڑے باکمال بندے ہو جڑے تھوڑیاں جیاں کڑویاں گلاں بھی سماعت کر جاندے ہو۔ ویسے ایک بات ہے، سید وارث شاہ فرماتے نے کوڑا منہ مصبر کر دی تے دین ابا کریڑا۔ ریڑ بندہ کچی کھا لینا تو اندے نال بندے نو وہ ذرا ہضم نہیں ہوندی، تے مصبر بھی کڑوی ہوندی ہے، ایک دوائی ہے اس یوز ہوندی ہے، لیکن جے آپ فرماندے جے کر سکو ہیٹھاں جاواں کٹ دیندیاں سب پیڑاں، اے جے کھا لویے تے پیڑاں کٹ چھڑ دے۔ اے دین بھی ایسا ہی ہے، بات دین دے احکام سانو سخت لگ دیں لیکن اگر اسی عمل کر لئیے تے بڑیاں درداں تو بچ جائیے۔ اللہ حکم فرما دیں اے عورت تو بھی اپنی نظر نیوی رکھ تے مرد بھی اپنی نگاہیں جھکا کے رکھے، مرد بھی نظر نیوی رکھے تے عورت بھی نگاہ جھکا کے چلے۔ اگر آپ برا محسوس نہ کرو تو جس مرد نو عورت دی بے پردگی تے غصہ نہیں نہ ہوندا وہ غیرت والا نہیں ہوندا۔ جدی عورت نو ہر کوئی ویکھے اور انہوں اس چیز تے برا محسوس نہ ہوئے وہ غیرت والا نہیں ہوندا۔
آپ نے سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آپ نو یہ چاہیے کہ آپ دی بیوی آپ دی بیٹی دوجیاں دی نظر تو بچے، جتنا بچ سکے اتنا تے بچے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ہن لڑکیاں اتنیاں آزاد کر دیتیاں گئی ہیں کہ وہ فیس بک تے بیٹھ کے جو مرضی کر دیا۔ تو بھائی صاحب اگر آپ برا محسوس نہ کرو نا، تو ایو جیاں ماوائیں چو محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوندے، اللہ چاہے تو کر دے، اُتی علا کل شیء قدیر ہے، مگر ماما دا کردار نسل نو دے کردار میں جھلک دا ہے۔ حضرت آپ سنیے، میرے آقا سرکار آپ نے تربیت یافتہ حضور دی بیوی اما عائشہ حضور دے حجرے وچ آپ رہندیاں سن، حضور دفن ہوئے آپ حجرے وچ رہندیاں سن، پھر ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو آپ حجرے وچ رہندیاں سن، اور پردہ نہیں سن کرتی حجرے وچ۔ جدوں حضرت عمر دفن ہوئے آپ حجرے وچ پردہ کرن لگ پے۔ ایک پردہ ہوندا ہے، ایک ستر ہوندا ہے، حجاب اور ستر وچ فرق ہے۔ ستر عورت دا ہوئے جڑا انہوں اپنے باپ اگے بھی کرنا چاہیے، مثلا او دا ہاتھ، او دا چہرہ، او دے پیر، یہ او دا باپ ویکھ سکدا ہے، لیکن اس تو علاوہ او دا بھائی تے باپ بھی او دے وجود دا کوئی حصہ نہیں ویکھ سکدا ہے۔ انہوں سدن ستر عورت، اے ستر والی عورت ہے، لیکن جدو گھروں باہر نکلے پھر او دا پیر، او دا ہاتھ تے او دا چہرہ بھی کوئی نہ ویکھے۔ آپ ستر اور حجاب دے فرق نو یاد رکھا۔ تو بی بی اندر رہنیاں سن، مگر ستر دا خیال حجرے وچ آپ پھر عمومی طور تے عورتاں پھر کپڑا اتار دیں دیں گھر وچ تے مسئلہ نہیں نہ ہوتا، لیکن جدو حضرت عمر دفن ہوئے تو آپ حجرے وچ بھی پردہ کرن لگ پے۔ تو کسی نے سوال کیتا اما جی تسی ہن پردہ کر دیو حجرے وچ کی مسئلہ ہے؟ تو آپ فرماندیاں پہلے حجرے وچ رسول اللہ سن، وہ میرے شوہر سن، بیوی دا شوہر تو پردہ نہیں۔ دوسرے میرے باپ سن، بیٹی دا باپ تو بھی پردہ نہیں۔ ہن عمر دی قبر بن گئی ہے، میں عمر دی قبر تو بھی پردہ کرنی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ دا مطلب یہ ہویا اما عائشہ صدیقہ سانو یہ دسیا ہے کہ اللہ والے پاویں قبر دے وچ ہون، انہاں نوں باہروں نظر آوندا پیا ہوندا ہے۔ آپ نوں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ حضرت محترم، اے اسلام دیاں عورتاں، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دی صحابیہ نے، کاش تواڈے دل وچ اے جملہ تراغیب ہو جائے۔ انہاں دا بیٹا شہید ہو گیا جنگ وچ، وہ آئیاں حضور دی بارگاہ اپنے بیٹے دے بارے پوچھن واسطے کہ میرے بیٹے دا کی پتہ نہیں، وہ کدے وے، او دا کی بنیا، تے پردہ کیتا سی، پردہ کیتا سی۔ صحابہ ویکھیا تو صحابہ کہنے لگے بھائی یہ عورت عجیب ہے، اے دا بیٹا شہید ہو گیا ہے، ان اجے بھی پردہ یاد ہے؟ تو حضرت ام خلاد بولیاں تو آپ فرماندیاں نے میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میرا حیا شہید نہیں ہوا۔ میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھویا، وہ تو میرے بچ اجے بھی ہے۔ ایسیاں سن حضور دے تربیت یافتہ خواتین، اور ایسے سن رسول اللہ سرکار۔ آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے دیندار لوگوں، شاید آپ نو یاد ہوئے مرد دے کفن دیاں پر کپڑیاں نالوں عورت دے دو کپڑے کفن دے بھی زیادہ۔ عورت مر جائے تو مڑ بھی وہ دے پردے وچ اللہ پاک نے دین نے زیادتی رکھی، وہ دوجہ نالوں زیادہ سیکیور محسوس کر دی۔ اے معزز حضرات، اے گرامی قدر ساتھیو، اپنے گھراں وچ پردے دا رواج کرو، تبلیغ کریا کرو کہ بی بی پردہ کرو۔ اللہ قرآن وچ فرما دے کرن فی بیوتکن، اے عورت اپنے گھر دے اندر ٹھہر، عورت اپنے گھر وچ ٹھہرے۔
عزیزان محترم، اگر اسی اس رمز نو پا لویے تو سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت طیبہ ساڑھے سامنے ہے کہ اگر پردہ مشقت ہوندہ، پردہ شدت ہوندہ، پردہ سختی ہوندی، اللہ اپنے محبوب دے گھر والیاں تے سختی نہ کردا۔ سب تو پہلے پردہ حضور دیاں بیویاں تے فرض ہویا ہے، باقی عورتاں تے نہیں ہے جو ہے، سب تو پہلے بیویاں تے فرض ہویا ہے۔ ہاں جی، اس تو بعد پھر اس دی امپلیمنٹیشن حضور دیاں بیٹیاں تے، اور اس تو بعد پھر اس دی امپلیمنٹیشن عامت الناس تے ہوئی ہے۔ تجربہ پیڑا گھروں ہویا ہے۔ اے معزز حضرات، آپ اگر اس دی حد دیکھنا چاہو تو اس دی حد یہ ہے کہ رسول اللہ دی شہزادی سیدہ زہرا اتنی پردے دار سن، اتنی پردے دار سن کہ آپ گھر وچ موجود سن، جو دروازہ کھٹ گیا، حضور آپ دی بیماری دے ایام سن اور بی بی پاک آپ دی تیمارداری فرما رہی سن، تو پوچھا گیا کہ دروازے تے کون ہے؟ تو جواب دیتا گیا کہ میں ملک الموت ہوں، اندر آنا چاہنا، میں بدوآں اندر آنا چاہنا، حسن ملک الموت، بدوآں اندر آنا چاہنا، کوئی دیہاتیاں ملنا چاہنا۔ تو فرمایا اجازت نہیں۔ وہ بار بار آندے رہے تے جاندے رہے ملک الموت، مگر اندر اجازت تو بغیر ایک سرکار دی شہزادی دا پردہ ہے۔ خواجہ حسن رضا بریلوی آپ فرماندے نے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر روشان آل بیت۔ سیدہ پاک نے اجازت نہیں دیتی تو ملک الموت دروازے تے کھڑے رہنے۔ حضور نے چشمان مبارک کھول کے فرمایا فاطمہ پتا جے ایک کون جڑا دروازے تے کھڑا ہے؟ بابا تسی جان دے ہو۔ فرمایا فاطمہ بیٹی اے ملک الموت ان کسے دروازے تو کدی اجازت نہیں لئی، تیرے پردے دا احترام کر کے دروازے تے کھڑا ہویا ہے۔ اے پردہ عزیزہ نے من رسول اللہ دی شہزادی نے اپنے وصال دے گھڑی اسماء بنت امیس کو بلایا اور فرمایا اے اسماء میں چاہنیا میرے مرن تو بعد جدو میری چار پائی اٹھے کوئی میری چار پائی دے اندر پیا ہویا وجود بھی نہ ویکھے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی میری چار پائی تے پئی وجود نو بھی نہ تکے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس نے فاطمہ پاک دے سامنے کھجور دیاں پتیاں دا اینج بنا کے نا محراب اتے چار پائی دے انہوں بن دیتا کہ بی بی جی اے بنا دیاں گے اتے چادر پا دیاں گے پھر اندر تو انہوں کوئی نہ ویکھے گا۔ تسی عموماً ہن چار پائیاں دیکھیاں ہون گیاں کہ وہ جڑیاں مرنے والیاں چار پائیاں ہوندیاں نے میت والیاں وہ اونچیاں ہوندیاں تاکہ اندروں کوئی نظر۔ اس سب تو پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عمل کیتا حضور دی امت۔ عزیزہ نے من تو بی بی پاک نے پسند فرمایا، توجہ کرنا، ایک جنازہ رات نو اٹھے تاکہ کوئی چار پائی نو نہ ویکھے، چار پائی تے چھت ہوئے تاکہ میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے۔ حضرت آپ کی توجہ ہے مسئلہ تے کہ نہیں؟ عزیزہ نے من پھر
اور میرے عزیزوں میرے بیلیوں، وصال تو پہلے بی بی پاک نے دعا منگی ہے، اللہ سونیا ملک الموت نو حکم دے او رک جائے، میری روح نو اپنے دستے قدرت نال قبض فرما، مینوں ملک الموت تو حیا آوندی ہے۔ سیدہ زہرا نو تے ملک الموت تو بھی حیا او رکے۔ بعد علماء نے یہ سکاحت تے کلام فرمایا ہے، مگر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ دی شہزادی نے دعا منگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آپ دی روح نو اپنے دست قدرت نال قبض فرمایا۔ اور جو بات انتہائی عظیم بات ہے وہ یہ ہے کہ حشر دے میدان وچ کسی عورت دا پردہ نہیں ہوئے گا۔ حضرت آپ دی توجہ ہے کہ میدان حشر وچ نہ کسی عورت دا پردہ ہونا نہ کسی مرد دا۔ تو اما عائشہ نے جدو حضور کو وہ گل سنی تو عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر بندیاں نو غیرت نہیں آوے کہ وہ سارے بے پردہ عورتاں انہاں دی ہون گیاں؟ کہ حضور نے فرمایا عائشہ ادو کسے نو ہوش ہی نہیں، کسے نو یہ ہوش ہی نہیں ہونی کہ میرے نال کون ہے، دا پردہ ہے کہ نہیں۔ لوگ اتنے خوف زدہ ہون گے اپنے حساب دین واسطے، لیکن جدو سیدہ زہرا دی سواری آئے گی عرش دیاں گہرائیاں تو اعلان ہوئے گا، عرش دے تھلوں اعلان ہوئے گا، اے اہل معاشر نظراں جھکا لو، میرے نبی دی دی زہرا پل صراط تو لنگڑا ہے۔ کیا رتبہ ہے سیدہ زہرا پاک، کیا رتبہ ہے بی بی پاک دا۔ اے اہل معاشر غضوا ابصارکم، اپنی نظراں جھکاؤ، زہرا پاک دی سواری گزری، 70,000 حوراں دا جھرمٹ ہوئے گا، درمیان وچ سیدہ زہرا ہون گیاں، تو پھر سواری گزرے گی اس عالم وچ کہ کوئی زہرا دے وجود تے بھی نظر نہیں اٹھا کے دیکھ سکے گا۔ جس بی بی دا حشر دے میدان وچ بھی پردہ ہے، اس بی بی دے منن والیاں بے پردہ کیوں ہو گئیاں نے؟ اقبال فرما دینے بجھی عشق کی آگ، جدو انگرو اسلام سے پیار والی آگ کی بجھ گئی۔ اقبال فرما دینے بجھی عشق کی آگ، اندھیر ہے مسلمان نہیں، یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں یہ راکھ کا ڈھیر ہے۔ بھائی صاحب اتھو پردہ چلیا سی تے شیطان دی تبلیغ نال ایتھے آ گیا ہے کہ بندے اپنیاں بیویاں نو نال لے کے کنجر آپ ٹک ٹاک بنا کے اتے چاڑی پھرتے۔ توجہ ہے کہ نہ؟ یعنی غیرت مسلم اس حد تک مردہ ہو گئی۔ چلو کوئی ابندا بندا ہوندا کوئی باہر نکلیا کوئی عورت پردہ نہیں کردی، ہون تے بندے آپ بیوی نال ٹک ٹاک بنا کے نیٹ تے چاڑ کے بندیاں دعوت دیندے نے میری بیوی نو ویکھو اے تے تھلے دسو کیویں دی ہے، اوویں دے تھلے دسن والے ہوندے نے، آندے نے سبحان اللہ۔ نہیں توجہ کیتی تساں اس گل تے نہیں کیتی؟ بھائی صاحب بندیاں دے اندروں ایمان نکلدا جا رہا ہے، غیرت اسلام نکلدی جا رہی ہے، دینی غیرت گھٹدی جا رہی ہے۔ سجنا اسلام ظلم نہیں کردا، عورتاں اج کہندیاں نے کہ اسی تے ننگیا رہنا ہے، تسی نظراں چکا لو، تو تواڈے دین نے تانوں 1500 سال پہلے کیا اسی نظراں جھکا لو، مردوں نظراں جھکا لو، اے مرد حضرات نظراں جھکا لو۔ یاد رکھو اکھاں پھاڑ پھاڑ کے ہر عورت نو ویکھن والا بھوکھا بھیڑیا مرد نہیں ہوندا، مرد ہوئے جی نظر جھکی ہوئے جی نظر وچ عورت دا احترام ہو۔ عورت بے پردہ ہو گئی ہے، عورت بے پردہ ہو گئی ہے، ہو جائے، مگر
بھائیا تو تے پردہ دار رہو، بندہ معاشرے وچ پا پردہ رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، بندہ پردہ دار رہے، نظر نیوی ہوئے، نیت صاف ہوئے، دل پاک ہوئے، اللہ تعالیٰ فضل مصطفیٰ کریم دے نال بیڑا تار چھڑے گا ساڑھا۔ اس معاشرے وچ ساڑھا اتنا وجود بھی، اتنا پردہ کر دیا رہنا بھی رب دے رسول دی بارگاہ وچ بڑا پسندیدہ ہوئے گا، ساڑھا اتنا کر جانا بھی بڑا کمال ہوئے گا کہ اسی اس نو پسند نہیں کر دے، ایتھے تے رہو نا کہ اس نو پسند نہیں کر دے، نا اسی اس نو پسند نہیں کر دے۔ ماڈرن دنیا ماڈرن ماحول ایک گلاں کملیاں لگ دیاں نے بندیاں نو، ایک کملیاں ہو گئی، ایک گلاں پرانیاں ہو گئی ہیں، شاہ جی یہ گلاں پرانیاں ہو گئی ہیں، دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے۔ میں کہنا وا ٹھیک ہے، لیکن بھائی صاحب دین پرانا ہے، اجے اسی بھی پرانے ہیں، اتو اسی آئے توڑے سامنے آ پر وچو اسی اجے بھی 1500 سال پرانے ہیں، جی وچو اجے 1500 سال پرانے ہیں، رب دے فضل وہ دے کرم نال اجے تک گھر وچ ٹی وی نہیں لیا، ارماز رب دے فضل دی علامت۔ عورت بھی گھر جائے گی ساڑھے تو انشاءاللہ اجازت تو بغیر نہیں جا سکتا، پہلے عورت اجازت لوے گی، اسی اس نے دیکھاں گے کہ عورت بھی گھر جانے والی ہے تو جائے گی وگرنہ نہ جائے، اسی وہ دی تحقیق کرنا، بغیر تحقیق تو کوئی عورت بھی گھر نہ جائے۔ تو ویسے بندیاں دے نے وہ پیر جڑے نے وہ تے ان کو نہیں پردے کر دے، تو فقیر آندا ہے دین پیران دا نہیں، دین مولویاں دا نہیں، دین پاجی اللہ تے اللہ دے رسول۔ چلو پورا نئے پیو ویندا ہوئے جتنا کر سکتے ہو جانے من انہاں تے کریے، نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے، چلو آپ پورا موڑا سی 16 نے نہیں تے کچھ کوشش تے کرو بھائی، اتنے کچھ ہو گیا ہاں سی اتنا کر۔ معزز حضرات میرے تے تیرے آقا جدو مدینے دی گلی ٹر دے آئے، سرکار نظران چکا کے رکھ دے آئے، تیرے تے میرے دین نے دوجی باری عورت لو تکن تو منع کیتا ہے۔ ایک باری اگر کسی عورت دے چہرے تے نظر پہ جائے تو شریعت معاف کر دی، اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو شریعت اس نو معاف کر دی، تے مواخذہ نہیں کر دی، کیونکہ ساڑھا ماحول ایسا ہے، اسی جاننے پہ ہونے عورتاں دی چہرے تے ساڑھی نظر پہ جائے تو تیرے دین ہو دی تینو معافی دی، لیکن اگر دوبارہ نیت کر کے تو غلط تو اس چہرے وال بیکھے گا تو پھر تیری نظر زنا کر رہی ہے۔ اگر دوبارہ غلط اور بری نیت نہ اس عورت دے چہرے لو تکیں گا، وہ دے جسمانی خط و خال والو تکیں گا، تو پھر وہ تیرا تکنا تیری نظر دا زنا کہلائے۔ میرے تے تیرے آقا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمانے نیچی نظروں کی شرموں حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے۔ آخری جملہ سنا رہے ہیں، جڑی عورت آکھے یا اللہ ملک الموت نو نہ بھیجی، میرا فرشتے تو بھی پردہ ہے، جڑی عورت 70,000 حوراں دے جھرمٹ چ نظراں جھکا کے پل صراط دے میدان حشر چ گزرے، جدے بوئے تے کھلو کے فرشتہ اجازت منگے، بھائی صاحب جدا ایک وال ننگا ہوئے بقول تیرے تے سورج حیات بار نہ آوے، وہ پردہ دار عورت کھجورا منگن آستے کسے دے دربار نہیں جا سکتی۔ کسی دی اپنی مرضی ہے کہ اس نے تسلیم کیتا ہوا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ ہے، ہمارے لیے ہمارا عقیدہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ بی بی سیدہ زہرا دربار میں گئی، وہاں کھڑی رہی، وہاں مانگتی رہی، وہاں روتی رہی، ہمارا عقیدہ ہے وہاں تو فرشتے کھڑے رہتے ہیں، جہاں حسنین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، جس بارگاہ میں حسن اور حسین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں،
وہ عورت جسے ملکہ فردوس بری کہا جائے، وہ عورت جو کائنات کی عورتوں کے لیے پردے کا ماڈل اور نمونہ ہو، وہ عورت کسی دربار میں کھجوریں مانگنے نہیں جا سکتی۔ اس عورت کا نام سیدہ زہرا ہے، ساری کائنات ان کی ملکیت ہے، وہ کائنات کے وارث ہیں، وہ کھجوریں مانگنے کسی سے کیا جائیں گے؟ اتنے پردے والے ہیں کہ نبی کریم سرکار کی شہزادی کے گھر سورج بھی نہیں جھانکتا، سورج بھی انہوں نے گھر نہیں جھانکتا، چند اکھ چک کے نہیں تکدا، اتنی پردہ دار نے سیدہ زہرا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میرنے اس ردائے نزاہت پھیلا۔ اگر اصحاب کہف ستے ہون، سورج طلوع ہوئے دھوپ اندر جائے تو اللہ فرما دینا ہے سورج ذرا ولا کے لگ جا، اکھاں بند کر لے میرے ولیاں نو دھوپ نہ لگے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ بندے تے آ چھڑ دیں اب بابے شاہی کوئی میں کیا بابے ستے پہنتے اللہ سورج نو آندہ ذرا پاسے تو ہو کے نہ تو ستے ہی پہ آئے بابے ہی ہے، نبی تے نہیں نا، بابے ستے پہ بابے اللہ سورج نو فرما دیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ ذرا سجے پاس ہو کے لنگ ولیاں تو بنا لگے۔ تو اگر اللہ ولیاں واسطے اصحاب کہف واسطے سورج نو کہندے ذرا سائیڈ تے ہو جا، تو جے سیدہ زہرا پاک دے گھر تو بھی اکھ نوٹ کے لنگ جائے تے ایڈی کیڑی گل ہے؟ توجہ ہے تہاڈی؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھ۔ اے عزیزو، اے ساتھیو، کل آپ سب احباب اپنے اپنے گھراں وچ اپنے اپنے محلے وچ مساجد وچ یا کم از کم اپنے گھراں وچ سیدہ زہرا پاک واسطے کلام شریف پڑھ کے کھانا پکا کے انہاں واسطے نظر نیاز دا اہتمام سب کرنا، انہاں دی طرف کھانا تقسیم کرنا، ختم شریف پڑھنا تاکہ بی بی پاک دی بارگاہ وچ اہل سنت دے غلاماں دی طرف نظرانہ عقیدت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑیاں بیٹیاں نو، ساڑیاں بیویاں نو، ساڑیاں بہناں نو، ساڑیاں ماواں نو زہرا پاک دی طرح پردے دار بنائے۔ وما علینا